نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ فتح بہت فضائل کی حامل صورت ہے۔ یہ صورت ہر کام میں فتح اور دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں، یعنی کسی بھی چیز پر غلبہ پانے کے لیے جو ہے اس صورت کو پڑھنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ مثلاً آپ کا کوئی دشمن ہے، اس پر غلبہ پانے کے لیے اس صورت کو پڑھیں۔ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ صورت پڑھیں۔ دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے یہ صورت پڑھیں۔ اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس صورت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ غلبہ ہوگا۔ اور کسی بھی کام کرنے کے لیے، یعنی کچھ کام کرنے کے لیے آپ نے کچھ حاصل کرنا ہو، کچھ فتح کرنا ہو، کسی چیز پہ غلبہ پانا ہو تو اس صورت کو پڑھنا جو ہے بہت مفید ہے۔ حدیث ہے، ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صورت آپ کو مبارک ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی مبارکباد کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ اے عمر، مجھے اس صورت کے بدلے میں کوئی اور چیز پسند نہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہو، یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کے بدلے میں پسند نہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہو، یعنی دنیا پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا میں ہر چیز ہے، مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے اس صورت کے سورہ فتح کے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو کہ پوری دنیا سے محبوب ہے، یعنی پوری دنیا سے محبوب یہ صورت ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی پہلی آیات اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑھی۔ صحابہ نے عرض کیا، خوب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان فرما دیا جو آپ کے ساتھ وہ کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ اس میں محترم ناظرین سورہ فتح کی جو ہے آپ اگر اس کو
ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے کریم رب نے کتنی بڑی بڑی باتیں اس میں فرمائی۔ جو سورہ فتح ہے، جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، آپ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں اس سورت کو، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کتنی پیاری سورت ہے اور کتنی پیاری باتیں ہیں جو میرے کریم رب نے اس میں فرمائی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ سورت جو ہے کتنی محبوب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں بھی ہونی چاہیے، ہمیں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا سے اور پوری دنیا میں جو موجود ہے اس سے زیادہ محبوب ہے یہ صورت۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے یہ صورت ان سب چیزوں سے محبوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے بھی فرما دیا کہ ان کو بھی میں جنت میں داخل فرماؤں گا، یعنی ان کے لیے بھی انعام ہے، جو مومنین اور مومنات ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑے انعامات ہیں جو اس میں بتایا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے روز اپنی سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرماتے دیکھا۔ تو محترم ناظرین، اس سورت کو جو ہے ضرور پڑھا کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یقین کریں آپ کو اتنا لطف آئے گا، اتنا آپ کو مزہ آئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ پوری دنیا اور جو دنیا میں چیزیں ہیں، پوری دنیا سے مجھے محبوب ہے یہ صورت۔ تو محترم ناظرین، بہت وقت اللہ نے ہمیں جو ہے دیا ہوا ہے نیک عمل کرنے کے لیے۔ آپ کے آگے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ کو جو ہے وہ التجا کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائیں، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کی طرف لگائیں، اپنے آپ کو قرآن کی طرف لگائیں۔ قرآن پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا انعامات دیے ہوئے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنا دن رات جو ہے تلاوت کریں، اس سے ذرا بھی غافل نہ ہو، امیجن کریں، ذرا خیال کریں کہ جب انسان قبر میں پڑا ہوگا تو جو طرح طرح کے جو ہیں مسائل اور طرح طرح کے عذاب جو ہیں وہ انسان کو دیے جائیں گے، اور جب دنیا میں دوستی قرآن کے ساتھ لگائی ہوگی، دنیا میں دوستی قرآن کے عمل کے ساتھ لگائی ہوگی، اللہ کے ساتھ دوستی کی ہوگی، تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ جب انشاءاللہ ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا تو اسی وقت جو ہے قرآن جو ہے ہماری قبروں میں داخل ہو کے ہماری حفاظت کرے گا۔ منکر نکیر کے سوالوں کے ٹائم جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا، ان کو جواب دے گا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کے ساتھ دوستی کریں، قرآن کے ساتھ اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں، تاکہ جیسے ہی ہمیں دفنایا جائے یہ ہماری قبروں میں داخل ہو جائے اور ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی اجازت سے ہماری حفاظت کرے۔ تو اس کے ساتھ خوب دوستی کریں، اس کے ساتھ پڑھیں، اس کو عمل کریں، یقین کریں آپ اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں تو آپ کا دل ہی نہیں لگے گا قرآن کے بغیر، آپ کو یہ بے چینی ہوتی رہے گی کہ میں قرآن پڑھوں۔ تو اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ جتنا مزہ قرآن پڑھنے میں ہے دنیا کی کسی چیز میں ہے مزہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں خاص نعمت دی ہوئی ہے قرآن جو ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جولی اٹھا کے اور لیتے تھے، اور جب نازل نہیں ہوتا تھا تو پریشان ہوتے تھے، اور جو صحابہ جو بھی جب قرآن اترتا تھا اتنی خوشی مناتے تھے۔ اور الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے پورا کا پورا ہمارے پاس دیا ہوا ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس بڑی نعمت کو جو ہے، اللہ کی بڑی نعمت کو جو ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے،
اس کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے اس میں دنیا کے لیے بھی خیر ہے اور آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی اللہ بنا دے گا، جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اللہ وہ سنوار دے گا، تو اس میں ہمیشہ رہنے والی ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔